بی بی، رسول اللہ نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوایا ہے۔ اگر ہم یہیں رہے تو محمد ہمیں قتل کروا دے گا۔ اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب ہمیں مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سن 6 ہجری کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ کے نکاح کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا اور اب یہودی صرف خیبر کے علاقے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور ادھر خندق کی لڑائی کے بعد مکہ کے کافروں کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ اس کا اندازہ اس تاریخی واقعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ مکہ کے کافر اتنا اپنے آپ کو شکست خوردہ، مایوس اور نڈال سمجھ رہے ہیں کہ کھل کے تو کوئی نہیں کہہ پا رہا۔ اندر ہی اندر سوچا جا رہا ہے کہ بھئی یہ محمد کا خطرہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد ہمارا مکہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ کہاں تو ہم اس خواب و خیال میں تھے کہ مدینے پہ حملہ کر کے محمد کو مدینے سے بھی نکال باہر کریں گے، اور کہاں یہ حالت کہ اب ہمیں ہمارا علاقہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ بہت پریشان، بہت گھبرائے ہوئے۔ اب ہر آدمی پریشان ہے اور جو اسے سمجھ آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ سرداران مکہ میں سے ایک سردار عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب مکہ خطرے میں ہے تو میں نے سوچا کہ اب عرب کے کسی اور علاقے کو ڈھونڈو اور یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ۔ مکے کا چھوٹا سردار نہیں ہے عمرو ابن عاص، بڑے سرداروں میں ہے۔ بڑے سرداروں کی حالت یہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی علاقے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کا تو جینا بھی وہیں ہے، مرنا بھی وہیں ہے، لیکن جتنے بھی پیسے والے اور سرمایہ دار ہوتے ہیں فوراً ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ پیسہ وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے اور وہاں جا کے رہا جائے۔ سرداران مکہ کی یہ فکر ہو گئی ہے، اتنا ان کے نزدیک معاملہ سیریس ہو گیا ہے۔ عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ خندق کی لڑائی سے واپس آتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جو بہت ہی قریبی ساتھی ہیں۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ حالات بڑے نازک ہیں، کیا کیا جائے۔ پھر ہم میں سے کچھ نے کہا کہ مکہ چھوڑو اور عرب کے کسی اور علاقے میں چلو، لیکن عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ تجویز بھی غلط ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ باقی عرب میں بھی ہمیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مکہ پہ پہلے حملہ ہو، لیکن آخر کار مسلمان عرب کے ہر علاقے میں آئیں گے۔ عرب ہی کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، یہ مکے والوں کی حالت ہو رہی ہے۔ کہاں جائیں؟ بہت سوچا تو سمجھ میں آیا کہ حبشہ کا ملک سب سے بہتر ہے۔ اس وقت 3-4 علاقے بڑے بڑے علاقے تھے، ایک تو عرب، پھر یمن، مگر یمن مکے سے قریب ہے، ڈر ہے کہ جب محمد مکہ میں آئیں گے تو یمن میں بھی پہنچیں گے۔ تیسرا شام، مگر شام کا راستہ تو مدینے سے ہو کے گزرتا ہے۔ حبشہ ایک ایسا علاقہ نظر آیا جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، کہ جو سمندر کی دوسری طرف ہے۔ عرب اور اس کے درمیان سمندر ہے، سمندر پار کر کے عرب سے باہر نکل جاؤ، حبشہ ہم کو جانا چاہیے۔ مکے والوں کا مزاج اسی ایک واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں، کتنے مایوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے حبشہ جانے کا فیصلہ کیا، اور اب ہم نے سوچا کہ حبشہ میں چمڑے کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت پسند کرتے ہیں وہ چمڑے کو۔ چنانچہ مکے سے بہترین چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء ہم نے خریدیں اور یہ تحفے اپنے ساتھ لے کے چلے اور حبشہ پہنچے۔ 6 ہجری کا اوائل ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ جس وقت ہم حبشہ پہنچے تو اسی وقت ہمیں ایک اطلاع ملی کہ ہم سے کچھ ہی دن پہلے مدینے کے رسول کا قاصد اور نمائندہ بھی حبشہ آیا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ خندق کی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی ان کو بھجوایا حبشہ، اور وجہ کیا ہے؟ یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے عظمت رسول۔ اللہ کے رسول شہر مدینہ کے اندر ذاتی طور پر اتنے امتحانات میں گرفتار ہیں، یہودیوں کی سازشیں، منافقین کے مسئلے، مکے والوں کے خطرے، اطراف کے قبائل کی سازشیں، مگر دیکھیے شان رسالت،
اپنے ایک ایک ماننے والے کا کیسا خیال ہے اور کس طرح سے پوری دنیا اسلام کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مدینے میں خود پریشانیاں ہیں تو باقی سب کو بھول جائیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اس صحابی کو حبشہ کیوں بھجوایا؟ اس لیے کہ حبشہ میں ابھی کچھ مسلمان موجود ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو بہت پہلے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور ان جانے والوں میں ایک شوہر اور بیوی ایسے تھے کہ جن میں سے ایک کا تعلق رسول کے قبیلے سے تھا، ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، وہ اسلام لا چکی تھیں، وہ بھی اس پہلے قافلے میں شامل تھیں، اور عبید اللہ ابن جہش ان کے شوہر۔ یہ عبید اللہ ابن جہش پیغمبر اسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، انہی کی بہن جناب زینب پیغمبر اسلام کی زوجہ ہیں۔ یہ عبید اللہ ابن جہش جناب ام حبیبہ کے شوہر تھے، اور یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ دیکھیے کہ اتنے پکے مسلمان تھے عبید اللہ ابن جہش کہ اسلام کی خاطر ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے، خاندان چھوڑ کے گئے تھے۔ آسان بات نہیں ہے، مگر شیطان بہکاتا ہے تو کیسے بہکاتا ہے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے مسلمان رہے، پھر وہاں ماحول ہے عیسائیوں کا، عیسائیت سے متاثر ہو کر عیسائیت اختیار کر لی۔ دیکھیے کہ اتنی اہم شخصیت اور اتنے اچھے مسلمان، اور وہ ماحول سے متاثر ہو گئے۔ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ امریکہ جائیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن جہش جیسا مومن ماحول سے محفوظ نہ رہ سکا، اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ اس بات کا خیال کرو، ملک سے باہر جا رہے ہو تو سوچ کے جاؤ، اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان بچا سکتے ہو یا نہیں۔ گرین کارڈ اور دوسری نیشنلٹی دنیاوی اعتبار سے بڑا لالچ ہے، مگر دین اہم مسئلہ ہے۔ افسوس کہ عبید اللہ ابن جہش کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اور جناب ام حبیبہ عدت میں چلی گئیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی عدت کا زمانہ ختم ہوا اور ام حبیبہ کی پریشانی اور بڑھ گئی، اب کیا کریں؟ پیغمبر اسلام مدینے میں ہیں، تمام مسائل کے باوجود حبشہ کے مسلمانوں تک کی رپورٹ ہے پیغمبر اسلام کے پاس۔ فوراً عمر ابن امیہ کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ، حبشہ میں ام حبیبہ بہت پریشان ہیں، اور اب میرا رشتہ لے کے جاؤ کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں۔ عمر ابن امیہ پہنچے حبشہ، نجاشی تک پیغمبر اسلام کا خط پہنچایا اور بتایا کہ ام حبیبہ تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور ان محترم خاتون کو یہ پیغام پہنچا دو۔ جناب ام حبیبہ کہتی ہیں کہ کہاں تو میں اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں تھی، اور کہاں میرے لیے کائنات کی اتنی بڑی خوشخبری آئی کہ اللہ کے رسول جو کائنات کے سردار اور آقا ہیں، ان کا پیغام میرے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت اتنی خوش ہوئیں کہ باوجود اس کے کہ پردیس میں ہیں، عالم غربت ہے جس میں آدمی ایک ایک پیسے کی احتیاط کرتا ہے۔ جتنا زیور جسم کے اوپر تھا، چاندی کی انگوٹھیاں، 2 پازیب، کچھ چوڑیاں، وہ سب اتار کے اس کنیز کو دے دیا کہ تم میرے لیے ایسی خوشخبری لائی ہو کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں مل سکتی۔ جناب ام حبیبہ اس شادی پہ راضی ہوتی ہیں، اور پھر اسی شام کو نکاح ہوا، جس میں جناب ام حبیبہ نے اپنے کزن خالد ابن سعید کو اپنا وکیل بنایا کہ آپ میرا نکاح پڑھیے، اور پیغمبر اسلام کی جانب سے جناب جعفر طیار نے یہ نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات خندق کی لڑائی کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آ رہے ہیں۔ اب شادی تو ہو گئی، لیکن پیغمبر اسلام نے چند مہینے جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہیں رکھا، کیونکہ پیغمبر اسلام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حبشہ میں فقط یہی تو نہیں ہے مسلمان، اور بھی بہت سارے مسلمان ہیں۔ پیغمبر اسلام کو یہ مروت اور اخلاق کے خلاف لگا کہ باقی مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان کو کہ جو میرا رشتہ دار بن گیا ہے، اسی کو وہاں سے مدینے بلا لوں اور باقی کو وہیں رہنے دوں۔ پیغمبر کے اخلاق نے یہ گوارا نہ کیا۔ کتنا خیال ہے پیغمبر اسلام کو اپنی امت کا۔ پیغمبر کی زوجہ ہو چکی ہیں، لیکن امت کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ پیغمبر انتظامات میں لگ گئے کہ یہ سارے مسلمان مدینے آ سکیں، اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا، اس دن یہ سارے مسلمان حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ تو خیر، جب یہ عمر ابن امیہ حبشہ میں جناب ام حبیبہ کا رشتہ لے کے آئے ہیں، اسی وقت مکہ سے سردار قریش عمر ابن عاص بھی آیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ جائیداد خریدنا ہے،
یہاں پہ کاروبار سیٹ کرنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے۔ عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ ہم نے بادشاہ حبشہ سے ملاقات کا وقت لے لیا، اور جب ہمارا وقت آیا اور ہم سارے ہدیے اور تحفے لے کر دربار میں جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ عمرو ابن امیہ دربار سے باہر آ رہے ہیں۔ اب یہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کو دیکھا تو سینے پہ سانپ لوٹ گئے کہ یہ ہمارا دشمن اور اس شان و شوکت سے دربار سے نکل کے آ رہا ہے۔ عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ بس میں ایک مرتبہ جل بھن گیا اور میں نے سوچا کہ اور ساری باتوں کو چھوڑ کے پہلے اس سے بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ جب میں دربار میں گیا اور بادشاہ حبشہ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ پہچانتے ہوں گے اسلام سے پہلے قریش مکہ اور حبشہ میں تجارت کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، بادشاہ بھی پہچانتا تھا۔ عمرو ابن عاص نے بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کا پسندیدہ تحفہ لایا ہوں، یہ کہہ کے تحفے پیش کیے اور پھر کہا کہ ایک ہماری درخواست اور گزارش ہے، وہ آپ پورا کر دیں تو میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے جوانوں اور بچوں کا قاتل مدینے میں بیٹھا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اشارہ ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا ہے، مگر اس کا نمائندہ ہمیں یہاں نظر آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے دربار سے نکل کے گیا ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دے دیں تو اس کے آقا کے جرائم کی سزا میں ہم اسے گرفتار کر کے قتل کر دیں۔ عمرو ابن عاص کہتا ہے کہ میرے سالوں پرانے تعلقات تھے، لیکن آج تک میں نے بادشاہ حبشہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نجاشی اتنا غصے میں آیا کہ اس نے غصے کے عالم میں اس طرح سے میرے منہ پہ تمانچہ مارا کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی اور میں زمین پہ گر پڑا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ کتنا ہی غصے میں آئیں، یہ چیز ان کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پہ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کام غلام انجام دیتے ہیں، جلاد انجام دیتے ہیں۔ مگر اتنا شدید غصہ ہوا نجاشی کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے خود اس نے عمرو ابن عاص کو تمانچہ مارا، اس کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں اس آدمی کو پکڑ کے تجھے دے دوں جو ایسے آدمی کا نمائندہ ہے جس کے پاس خدا کی وہ بڑی نشانی آتی ہے جو موسیٰ نبی کے پاس آئی تھی اور جو خدا کا برحق پیغمبر ہے، میں اس کے نمائندے کو تجھے دے دوں تاکہ تو اسے قتل کر دے، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ عمرو ابن عاص گھبرا کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے شاہ حبشہ، کیا آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اس آدمی کے پاس کوئی وحی آتی ہے اور کوئی فرشتہ آتا ہے؟ نجاشی نے کہا کہ ہاں، میں اس پر عقیدہ رکھتا ہوں اور ان کو موسیٰ کی طرح سے اللہ کا برحق نبی مانتا ہوں۔ اب تو عمرو ابن عاص کی سوچ سے بالکل الٹا معاملہ ہو گیا، کیونکہ وہ مکہ سے آیا تھا کہ حبشہ بالکل دور کا علاقہ ہے، محمد پورے عرب پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن وہاں تو جا ہی نہیں سکتے ہیں، وہاں جا کے اطمینان سے بیٹھو۔ لیکن دیکھا کہ یہاں تو الٹا مسئلہ ہے، مکے میں تو شاید وہ 6 مہینے بعد آئیں، یہاں تو پہلے ہی ان کا عصر آ چکا ہے اور یہ شاہ حبشہ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہاں تو رہنا ہی مناسب نہیں ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ البتہ ایسے بھی کیسے واپس جائے، دیکھ چکا ہے کہ نجاشی کو غصہ آ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دربار سے نکلوں اور اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کر کے مدینے بھجوا دیا جائے، خصوصاً جب یہ معلوم ہے کہ عمرو ابن امیہ خود یہاں موجود ہیں، معلوم ہے کہ وہ کتنے ہوشیار، زیرک اور ذہین آدمی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نجاشی کے دل میں نہ بھی آئے تو وہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں تو مدینے میں جا رہا ہوں، اس کو بھی پکڑ کے میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اب اس وقت ایک ہی طریقہ ہے، کہا کہ اے شاہ حبشہ، کیا آپ مجھے اختیار دیتے ہیں کہ میں مدینے جا کر تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، ان کی طرف سے آپ ان کے نمائندہ بن جائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ آ کے ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ بادشاہ نجاشی نے کہا کہ بے شک میں اس کے لیے تیار ہوں کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے ان کی نمائندگی کروں۔ ہاتھ پھیلایا، عمرو ابن عاص نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، کہا مگر اپنے اسلام کو میں نے دل میں رکھا، کہیں میرے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے، اور اب حبشہ سے میں واپس مکہ میں آ گیا کہ اور تو کوئی علاقہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بطور مثال پیش کیا گیا کہ یہ پتہ چل جائے کہ خندق کی لڑائی کے بعد مکے والوں کا ذہن کتنا پریشان ہو چکا تھا، وہ کتنا گھبرا چکے تھے اور کتنا مایوس ہو چکے تھے۔ اور اس واقعہ کو اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے
کہ پیغمبر اسلام تمام مشکلات کے باوجود بھی اپنے ماننے والوں کی جانب سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ ماحول ذہن میں رہے کہ کس طرح پیغمبر اسلام یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک طرف کفار مکہ کی طرف نظر ہے کہ ان کے کیا ایکشن ہیں، دوسری جانب چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قبیلے ہیں ان سب کی جانب توجہ دی جا رہی ہے۔ پوری سیرت رسول میں ایک سال ایسا ہے 6 ہجری کہ جب پیغمبر اسلام کو 10 سے زیادہ لشکر بھیجنا پڑے۔ دوسری ہجری میں جہاد کا باقاعدہ حکم آیا۔ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ جو تقریباً 10 سال گزرے ہیں ان میں ہر سال لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 اور کبھی 6۔ لیکن 6 ہجری وہ سال ہے کہ 18 مرتبہ پیغمبر اسلام کو لشکر بھیجنا پڑا۔ اس کے بعد جو عدد ملتا ہے وہ 10 کا ملتا ہے اور 10 کے بعد 7 کا ملتا ہے، تو خود ہی سوچئے کہ ایوریج ہر سال 6-7 لشکر کی ہے۔ کہاں 5 ہجری میں صرف 5 دفعہ لشکر گیا ہے اور کہاں 6 ہجری میں 18 دفعہ لشکر گیا ہے، یعنی 3 گنا سے زیادہ کا یہ عدد خود دلیل بن رہا ہے کہ کتنے خطرے بڑھ گئے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ قابل غور ہے کہ 18 لشکر گئے ہیں مگر بڑی لڑائی ایک بھی نہیں ہوئی، یعنی بدر و احد و خندق جیسی لڑائی ایک بھی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پورا سال پیغمبر اسلام کو قریش مکہ اور یہودیوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کے رکھا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے بڑا مسئلہ حل کرنا پھر بھی آسان ہے، چھوٹے مسئلے بعض اوقات زیادہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں بھی پیغمبر اسلام نہ ماننے والوں کی جانب سے بے توجہ ہیں اور نہ ہی اصل مقصد رسالت سے غافل ہیں۔ اصل مقصد رسالت جنگیں نہیں ہیں، اصل مقصد رسالت معاذ اللہ اقتدار نہیں ہے، اصل مقصد رسالت یہ نہیں ہے کہ مکہ بھی ہاتھ میں آئے اور خیبر بھی ہاتھ میں آئے۔ اصل مقصد رسالت تو ہے تصفیہ، لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنانا، لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کرنا، لوگوں کو تقوی کی منزل تک لے جانا۔ وہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چنانچہ اسی سال علماء لکھتے ہیں کہ فقہ کا بھی ایک مسئلہ نازل ہوا، اور وہ یہ کہ مدینے کے مسلمانوں میں اب تک یہ خرابی چلی آ رہی تھی کفر کے زمانے سے، کیونکہ کفر کے زمانے میں عورت کی کوئی اہمیت اور حیثیت تو تھی نہیں، تو صرف عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے، جن میں سے ایک طریقہ تھا کہ طلاق کو کھیل بنا دیا۔ طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، نہ عورت آزاد ہونے پائے نہ بیوی رہنے پائے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ نکاح کیا، 6 مہینے بعد رخصتی کا وقت آیا، اس کو طلاق دے دی۔ طلاق کی عدت عورت رکھتی ہے، عدت میں جب شوہر چاہے واپس طلاق کینسل کر سکتا ہے۔ عدت گزاری بیوی نے 3 مہینے سے 2 دن پہلے کہا کہ میں طلاق کینسل کر کے رجوع کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ابھی رخصتی نہیں کرائی، اگلے مہینے پھر طلاق دے دی۔ پھر عدت چل رہی ہے، پھر عدت ختم ہونے سے 2 دن پہلے کہا کہ میں اپنی طلاق کینسل کرتا ہوں، پھر اسے اپنی بیوی بنایا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ یعنی اس طرح ایک عورت ساری زندگی نہیں گزار سکتی، نہ رخصتی ہونے پائے، نہ ہی وہ آزاد ہونے پا رہی ہے، اور نہ ہی کچھ اسے ملا۔ 10 سال اس طرح پریشان کیا، آخر میں فائنل طلاق دے دی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب جہاں پہ پیغمبر اسلام امت کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا خیال رکھ رہے ہیں، چنانچہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا۔ سورہ احزاب کی 49ویں آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی، جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت لازم نہیں جسے تم شمار کرو، بس انہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی کہ اگر تم نے بغیر رخصتی کے طلاق دی، مس بھی نہیں کیا ہے اور طلاق دے دی، تو اب وہ عورت کوئی عدت نہیں رکھ سکتی۔ نہ صرف یہ بلکہ ادھر صیغہ طلاق پڑا، عدت ختم، اسی منٹ وہ عورت نئی شادی کر سکتی ہے۔ آزادی بھی دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ مہر بھی دینا پڑے گا، البتہ پورا نہیں، آدھا مہر بھی دینا ہے، بغیر عدت کے بھی چھوڑنا ہے۔ اسلام ان شریر مردوں کا دماغ ٹھیک کر رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق طلاق ہمارے پاس ہے تو ہم جس طرح سے چاہیں عورتوں پہ ظلم کر سکتے ہیں۔
उनको परेशान कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर सकते हैं, खुसूसन इस पस मंज़र में कि अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं की, खुद तो 4 शादियों की इजाज़त है, 3 औरतों को इस तरह से परेशान किया, चौथी के साथ अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। इस्लाम इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये दूसरी बात है कि ऐसी मिसालें भी हमारे सामने बाज़ औक़ात आती हैं। चूँकि हमेशा ही तलाक मर्द के हाथ में नहीं है, बाज़ सूरतों में औरत भी हाकिम शरअ से रुजू करके तलाक ले सकती है, मगर उसकी शराइत हैं। कितनी ही औरतों को देखा गया है कि इस मसले को गलत इस्तेमाल करती हैं, गलत इत्तला पहुँचाई जाती है, गलत गवाहियाँ दिलाई जाती हैं और तलाक ले ली जाती है। मगर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि चाहे मर्द हो या औरत, इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता कि तलाक को खेल और ज़रिया अज़ियत व ज़ुल्म बनाया जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।